سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں تفصیل سے بتائی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ آپ حق کے مطابق فیصلہ کریں اور خائنوں کی یعنی بنو بیرق کی طرفداری نہ کریں۔ تو آپ کا رجحان واقعے کے خلاف تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، آپ مجتہد تھے، لیکن آپ کو بتا دیا گیا کہ استغفار کریں، جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے وہ استغفار کریں۔ اسی طرح خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ کوئی جواب دہی نہ کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ بھی بتلایا گیا کہ خیانت کرنے والے لوگوں سے تو ڈرتے ہیں کہ ہماری عزت چلی جائے گی، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ ان کا ہر کام دیکھ رہا ہے، یہودی پر الزام لگا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اور بشیر کی حمایت کرنے والوں کو بھی تاکید کی گئی، تم نے ان کی حمایت یہاں تو کر لی، آخرت میں کون حمایت کرے گا ان خائنوں کی؟ پھر گناہ گاروں کو نا امیدی سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، اگر گناہ گار اللہ سے توبہ استغفار کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ توبہ کی دعوت دی گئی۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ بھی اب بھی تائب نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول یا مسلمانوں کا کچھ بگڑنے والا نہیں، اس کا وبال خود اسی شخص پر ہوگا۔ ایک عام ضابطہ بھی یہ ارشاد فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو شخص خود کوئی جرم کرے اور پھر یہ جرم کسی بے قصور انسان کے ذمے لگائے، خود جرم کر کے دوسرے بے قصور کے ذمے اگر یہ الزام لگائے، جیسا کہ بنو بیرق نے خود چوری کی اور لبید پر یا یہودی پر الزام لگا دیا، تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اور صریح گناہ کیا، اپنے اوپر لاد دیا، بڑا گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا تھا، آپ کو اجتہاد کا حق تھا۔ یہ بھی بتایا اجتہاد وہی معتبر ہے جو قرآن کے اصول اور نصوص سے ماخوذ ہو، خالص رائے اور خیال معتبر نہیں ہے، نہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد دوسرے ائمہ مجتہدین کی طرح نہ تھا جس میں غلطی اور خطا کا امکان ہو، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرے اور اپنے اجتہاد سے فیصلہ فرماتے تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو متنبہ فرما کر آپ کے فیصلے کو صحیح اور حق کے مطابق کرا دیتے تھے۔ جب آپ نے کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئی، تو یہ علامت تھی کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے نزدیک صحیح ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو کچھ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا علم سمجھے ہوئے تھے وہ اللہ ہی نے سمجھایا تھا، اس میں غلط فہمی کا امکان نہ تھا، بخلاف دوسرے علماء کے کہ انہوں نے جو سمجھا اس میں غلط فہمی کا امکان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی فیصلے کے لیے آیا اور اس نے ایک جملہ کہا جو حضور کے بارے میں کہا گیا تھا۔ ایک شخص نے کہا فاروق اعظم سے، فحکم بما اراک اللہ، آپ حکم کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھلایا۔ تو حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ خصوصیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ حضور کو دکھاتا تھا، باقی کسی دوسرے کو اللہ دکھاتا نہیں ہے، اس لیے ایسے جملے مت استعمال کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا جھوٹے مقدمہ اور جھوٹے دعوے کی پیروی بھی ناجائز ہے۔ توبہ کی حقیقت اس سے پہلے بھی سمجھا دی گئی، اللہ فرما رہے ہیں توبہ کرے تو اللہ بہت توبہ کرنے قبول کرنے والا ہے، اور وہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ توبہ میں خاص باتیں کیا ہیں، 3 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا ضروری، دوسرے جس گناہ میں مبتلا ہو اس کو اسی وقت چھوڑ دینا یہ ضروری ہے، اور تیسرے آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ البتہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے
وہ اللہ کی توبہ سے اللہ معاف نہیں کرتے، وہ بندوں سے معاف کرانا پہلے ضروری، پھر اللہ سے حقوق ادا کرنا پڑے گا اس میں، یا معاف کرا کے لینا پڑے گا۔ اور اپنے گناہ کا الزام دوسرے کو دینا، اوہ ہو، فرمایا یہ تو خود ایک اصل گناہ کا عذاب ہے، اور دوسرے افترا اور بہتان، ایک تو گناہ کر رہا ہے، پھر دوسرے معصوم کو بدنام کر رہا ہے، تو اس سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اسی طریقے پر یہاں یہ آیت ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے نازل کیا آپ پر کتاب اور حکمت، اور سکھلایا اللہ نے وہ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول۔ اس میں کتاب کے ساتھ حکمت کو بھی داخل فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ حکمت جو نام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کی ہوئی ہے، آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات، حدیثیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اور اسی لیے داخل قرآن نہیں ہے حدیث کے الفاظ، اور معانی اس کے اور اس کا قرآن کے دونوں ہی اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، قرآن پر بھی اور حدیث پر بھی، سنت پر بھی۔ اس سے اس کلام کی حقیقت معلوم ہو گئی جو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متلو جو تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر متلو جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی متلو قرآن کا نام ہے، اور جن کے جس کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور غیر متلو حدیث رسول کا نام ہے، جن کے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اللہ کی طرف سے ہے، اس کی تلاوت قرآن کی طرح نہیں کی جاتی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری مخلوقات سے زائد ہے، لیکن علم ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سکھلایا وہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اسے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برابر تمام کائنات کا علم محیط نہ تھا، رسول کا علم اللہ کے برابر تمام کائنات کو محیط نہ تھا، جیسے بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ جتنا علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے وہ مل جاتا تھا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جو عطا ہوا وہ اللہ کے رسول کو عطا ہوا، ساری مخلوقات کے علم سے زائد آپ کا علم تھا بس۔